نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب بھی آپ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پس دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کر لیا کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ مائدہ اور اس کی آیت نمبر 6، اس آیت کریمہ میں میرے اور تمہارے خالق و مالک نے طہارت کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ طہارت کیا چیز ہے بھائی؟ طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، طہارت کہتے ہیں صفائی اور ستھرائی کو۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک جسمانی طہارت اور نمبر 2 روحانی پاکیزگی اور طہارت۔ یاد رکھیے، اسلام کے اندر جو طہارت ہے اس کو اولین مقام حاصل ہے۔ جتنی بھی احکامات اور عبادات اللہ پاک نے مومنوں پر فرض کیے ہیں، وہ سارے کے سارے طہارت کے ساتھ متعلق ہیں۔
ان فرائض کو ادائیگی سے پہلے جسمانی بھی روحانی بھی طہارت ضروری ہے۔ اگر احکامات اور فرائض کی ادائیگی سے پہلے آپ طہارت کو حاصل نہیں کرتے تو آپ کی جتنی بھی عبادات ہے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر طہارت کو، پاکیزگی کو، صفائی کو، ستھرائی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپ کو جسمانی طور پر بھی پاک اور صاف ہونا ہوگا، روحانی طور پر بھی آپ کو پاک اور صاف ہونا ہوگا۔ اسلام صفائی کا مذہب ہے، اسلام ستھرائی کا مذہب ہے۔ اسلام نجاست کو پسند نہیں کرتا، اسلام گندگی کو پسند نہیں کرتا، اسلام نجاست کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور اس طہارت کو اسلام نے اپنے ماننے والوں پر فرض کیا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے گندے نہ ہوں، میرے ماننے والے صاف اور ستھرے ہوں، ان کا لباس ستھرا ہو، ان کا بدن پاک اور ستھرا ہو، ان کے معاملات پاک اور ستھرے ہوں، ان کی سوچ پاک اور ستھری ہو، فکر پاک اور ستھری ہو، عقیدہ پاک اور صاف ہو، لباس پاک اور صاف ہو، مساجد پاک اور صاف ہو۔ اسلام صفائی چاہتا ہے، گندگی سے اسلام نفرت کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی لیے فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الطہور شطر الایمان، یہ صفائی ستھرائی آپ کا آدھا ایمان ہے۔ ایمان کا آدھا حصہ آپ کی صفائی اور ستھرائی کا نام ہے۔ اگر آپ صاف نہیں، لباس آپ کا صاف نہیں، بدن آپ کا صاف اور پاک نہیں، تو میرے بھائیو آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ جب لباس پاک نہیں، بدن پاک نہیں، جگہ پاک نہیں، عقیدہ پاک نہیں، تو آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسلام صفائی ستھرائی کا مذہب ہے۔ اور میرے بھائیو، پھر اللہ پاک ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ پاک محبت کرتا ہے، محبت کا اعلان کر رہا ہے۔ اے لوگوں سنو، اللہ محبت کا اعلان کر رہا ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ فرمایا یحب التوابین، جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان سے محبت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ توبہ بھی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا نام ہے، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کا اعلان کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور اللہ پاک رہنے والوں سے بھی محبت کا اعلان کرتا ہے۔ توبہ روحانی پاکیزگی ہے، توبہ روحانی پاکیزگی کا اعلان ہے۔ توبہ بندہ کرتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، روحانی طور پر بندہ پاک ہوتا ہے۔ جب روحانی طور پر توبہ کر کے پاک ہوتا ہے، اللہ پاک اس سے محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور جب جسمانی طور پر بندہ اپنے لباس کو، اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، اللہ پاک اس سے بھی محبت کا اعلان فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، روحانی اور جسمانی طور پر پاک رہنے والوں کے ساتھ اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے اللہ نے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واجب کیا ہے لوگوں پر کہ کم از کم نہیں تو ہفتے کے اندر ایک دن، جو جمعے کا دن ہے، اس دن آپ کے اوپر غسل کو واجب کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مہینہ مہینہ غسل ہی نہ کریں،
اور آپ کو غسل کرنا ہوگا، کم از کم جمعہ والے دن آپ کو غسل لازمی ہے، واجب کیا ہے اللہ کے پاک نبی نے۔ پھر ناخنوں کو تراشنا ہے، اپنی مونچھوں کو کاٹنا ہے، اور بدن کی صفائی ستھرائی کرنی ہے۔ آپ نے تیل لگانا ہے، خوشبو لگانی ہے، سرما لگانا ہے، پاکیزگی صفائی اور ستھرائی کو حاصل کرنا ہے۔ اسلام کا اولین فریضہ ہے، اسلام تمہیں پاک اور صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کے اندر پھر خاص طور پر ایک مقام پہ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت تمہارے اوپر زیب اور زینت کو لازم کیا گیا ہے، زیب و زینت کو لازم پکڑو، خذوا زینتکم، زینت کو لازم پکڑو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ ایسے نہیں گندے گندھولا کے مسجد میں کھڑے ہو جائیں، آپ کو چاہیے آپ اللہ کے سامنے جا رہے، جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے، جو آپ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، آپ بھی پاک اور صاف ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ جس رب کے سامنے تم جا رہے ہو، اللہ کہتے ہیں میرے سامنے عبادت کے لیے آؤ، خاص طور پر پاکیزگی، صفائی ستھرائی اور زیب اور زینت کے ساتھ میرے سامنے آیا کرو۔ اسلام طہارت چاہتا ہے، صفائی چاہتا ہے، اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی وہ نجس نہیں دیکھنا چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، مسلمانوں، جبھی تم میں سے کوئی بھی میرا امتی رات کو سو کے اٹھے نہ صبح صبح کے ٹائم پر، اس کے لیے جائز نہیں، میں اسے اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی بھی برتن میں ہاتھ ڈالے۔ سو کے بندہ اٹھے، حضور فرماتے ہیں سیدھے جا کے کسی برتن کے اندر ہاتھ مت ڈالو، یہاں تک کہ یہ بندہ اپنے ہاتھوں کو کہیں پر برتن کے علاوہ 3 بار پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ برتن میں ہاتھ ڈالو۔ اسلام صفائی کا مذہب ہے، ستھرائی کا مذہب ہے، کیونکہ آپ نہیں جانتے این باتت یدہ، تمہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ہاتھوں نے رات کہاں پر کس طرح گزاری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں برتن میں ہاتھ مت ڈالو، کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، کیسے گزاری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حکمتیں ہیں صفائی کی، ستھرائی کی۔ اور میرے بھائی، اللہ کے پاک نبی نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر بندے کو چاہیے کہ جناب یہ مسواک لے کر اپنے منہ کو پہلے صاف کرے۔ صبح اٹھے، ہاتھوں کو دھوئے، پھر مسواک لے کر اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ آداب ہے میرے بھائی، آپ کے سونے کے، آپ کے جاگنے کے، صفائی اور ستھرائی کا آپ نے کیسے التزام کرنا ہے۔ مساجد کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا اپنی مسجدوں کو بھی پاک اور صاف رکھو۔ اللہ کے پاک نبی تشریف لے آئے، مسجد نبی کچی ہے، دیواریں کچی ہیں، گارے کی بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے دیکھا مسجد کی دیوار کے اوپر کسی نے تھوک دیا ہے، مسجد کی ایک دیوار پر تھوک لگا ہوا ہے۔ تھوک، حالانکہ تھوک نجس نہیں ہے، تھوک پلیت نہیں ہے، لیکن صفائی کے خلاف ہے یہ چیز۔ اللہ کے پاک نبی نے دیکھا مسجد کی دیوار کے اوپر تھوک لگا ہوا ہے،
اللہ کے پاک نبی نے ایک لکڑی کو لیا، لکڑی کے ساتھ اس تھوک کو کھرچ دیا، صرف کھرچا نہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ کہیں سے خوشبو لے کے آؤ، خوشبو منگائی گئی، اللہ کے پاک نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے خوشبو لگا کر اس تھوک والی جگہ پہ خوشبو کو مل دیا۔ یہ انتظام کیا ہے اللہ کے نبی نے۔ مساجد کے بارے میں خصوصی طور پہ حکم دیا، مساجد کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ جو کوڑا کرکٹ اٹھاتا ہے مسجد سے، فرمایا اللہ پاک اس کا یہ عمل اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کی جنت میں حوروں کا حق مہر ادا کر دیا جاتا۔ کیا سمجھتے ہو کہ یہ صرف خادم کا کام ہے، وہ صفائی کرے ستھرائی کرے، آپ ہاتھ نہ لگانا آپ کا کام نہیں ہے؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بھی جنت میں حق میں ادا ہو جائے حوروں کے ساتھ؟ اللہ اکبر، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میرے بھائیو صفائی ستھرائی کا مذہب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اتنا پاک اور صاف مذہب ہے اسلام۔ میرے بھائیوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام نے حکم دیا اس کو غسل بھی دیا جائے، 7ویں دن اس کے بالوں کو بھی مونڈ دیا جائے، حجامت کر لی جائے، اور جناب پھر اس کی طرف سے حقیقہ بھی کر دیا جائے، نام بھی رکھ دیا جائے، اچھا سا صاف ستھرا نام رکھا جائے۔ یہ اسلام پاکیزگی صفائی اور ستھرائی کا مذہب ہے۔ پھر اسلام نے ساری زندگی اپنے ماننے والوں کو پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو جب بندہ فوت ہو گیا، فوت ہو کے دنیا سے جانے لگا، اس وقت بھی اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اپنے مرنے والوں کو غسل دیا کرو، غسل سے پہلے وضو کیا کرو، وضو کروایا کرو، وضو کروانے کے بعد اس کو غسل دے کر پاک اور صاف ستھرے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کا جنازہ پڑھ کے ادب و احترام کے ساتھ اس کو قبر میں دفنا دو۔ مرتے دم تک اسلام نے پاکیزگی صفائی ستھرائی کا حکم دیا۔ تو خیر میرے بھائیوں یہ بہت لمبا موضوع ہے، میں اس میں سے ایک چیز کو لیتا ہوں جو سب سے بڑی عبادت ہے، نماز۔ میرے بھائیوں اسلام کا ستون ہے نماز، مومن کی معراج ہے نماز، لیکن نماز اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک بندہ وضو نہ کرے، جب تک بندہ وضو نہ کرے۔ وضو کے بغیر نماز ہو سکتی؟ بس میں وضو کے اوپر چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الوضو۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں جنت کی چابی نماز ہے مسلمانوں، جنت کی چابی نماز ہے۔ نماز پوری ہوگی تو میرے بھائیو یہ کھلے گی، تالا کھول سکے گی، جنت کا دروازہ کھول سکے گی۔ اور فرمایا وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز کی کنجی، نماز کی کنجی تمہارا وضو ہے۔ جنت کی چابی نماز اور نماز کی چابی وضو ہے۔ وضو اگر ٹھیک ہوگا تو نماز ہوگی، نماز ٹھیک ہوگی تو میرے بھائیو جنت کا تالا کھل جائے گا۔ لیکن اگر وضو ہی مکمل نہیں، نماز ہی پوری نہیں، نماز قابل قبول نہیں، جب نماز قابل قبول نہیں تو پھر جنت کا دروازہ بھی کھل سکتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے بھائیو، وضو کا معنی کیا ہے پہلے یہ سنو۔ ایک ہے لفظ وضو،
وضو واو کے اوپر زبر کے ساتھ وضو، یہ اس پانی کو کہا جاتا ہے جس سے آپ وضو کرتے ہیں، اور واو کے اوپر پیش وضو جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں وضو۔ اور تیسرا معنی اس کا مفسرین کرام نے یہ کیا ہے کہ وضو زبر کے ساتھ ہو تب بھی، پیش کے ساتھ ہو تب بھی، وضو کا معنی ہے روشنی۔ وضو کا معنی کیا ہے؟ روشنی، یا روشن چہروں والے، روشنی، روشن عمل، روشنی کرنے والا عمل، لفظی معنی اس کا روشنی۔ اللہ کے پیارے نبی جنت البقیع میں گئے، بقیع الغرقد کے اندر 7 صحابہ کرام بھی ہیں، وہاں پر اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے دینی بھائیوں کو ملوں یا دینی بھائیوں کو میں دیکھ سکوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، آپ تو میرے صحابہ ہو، آپ تو میرے صحابہ ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر فرمائیے نا آپ کے دینی بھائی کون ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ بعد والے زمانوں میں آئیں گے، آخر زمانوں میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور قرآن اترتا نہیں دیکھا ہوگا، میں محمد کی زیارت انہوں نے نہیں کی ہوگی، آخر زمانے کے لوگ ہوں گے، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جناب وہ میرے دینی بھائی ہوں گے۔ آپ دینی بھائی ہو، شہنشاہ کائنات نے، سرتاج الانبیاء نے، امام الانبیاء نے، محبوب خدا نے، شمس الضحیٰ نے، بدر الدجا نے، والی بطحہ نے آپ کو اپنا دینی بھائی قرار دیا ہے، اور آپ کو دیکھنے کی محمد نے خواہش کا اظہار کیا۔ کیوں؟ آپ نے نبی کو دیکھا نہیں، قرآن اترتا دیکھا نہیں، آپ دل و جان سے نبی پر، قرآن پر، اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اللہ ہمارے ایمان کے اندر پختگی ہمیں نصیب فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ان دینی بھائیوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ دنیا میں تو ممکن نہیں، آخرت کے اندر اے اللہ کے پاک نبی اپنے ان آخر زمانے کے آنے والے امتیوں کو، اور جن کو آپ دینی بھائی قرار دے رہے ہیں، ملنے کی خواہش کرتے ہیں، معاشر میں تو ملاقات ہوگی، آپ ان اپنے دینی بھائیوں کو کس طرح پہچان کریں گے؟ اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، میں ان کی پہچان اس طرح کروں گا، جو وہ وضو 5 ٹائم وضو کریں گے، نمازوں کے لیے وضو کریں گے، ان وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے، 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، ان کے بازو بھی چمکتے ہوں گے، اور ان کے قدم بھی چمک رہے ہوں گے۔ وضو کی آثار کی وجہ سے میں ان اپنے بھائیوں کو پہچان لوں گا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک سے سب کو جام کوثر نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو پہلے گروہ میں شامل فرما۔ یہ ہے وضو، یہ ہے وضو کا فلسفہ، یہ ہے وضو کی برکتیں، یہ ہے وضو کے درجات، کہ وضو کی وجہ سے پیغمبر نے آپ کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، وضو کی وجہ سے معاشر کے میدان میں اللہ کے نبی آپ کو پہچان کر اپنے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرمائے۔ یہ وضو کی وجہ سے ہوگا، وضو کی وجہ سے۔ جو بے نماز ہے، بد نصیب بے نماز، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے بھائیو، آگے آؤ۔ صبح صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا، میرے بلال میری بات سنو،
آج رات میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا بلال میں جنت میں چل رہا ہوں اور میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا، دربانوں سے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ میرے آگے آگے کس کے قدموں کے چلنے کی آواز آتی ہے؟ جواب ملا کہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اے بلال میرے آگے آگے جنت میں تم چل رہے ہو، بتاؤ عمل کیا کرتے ہو؟ حضرت بلال نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے پاک نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرا ایک ہی عمل ہے کہ میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں اور ہر وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ میرے بھائی اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، زبان نبوت سے بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز وضو کی پڑھ لیتے ہیں، چلتے وہ زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی۔ کرو تو صحیح، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ وضو کر لیا کرو، وضو کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا کرو، چلو گے زمین پر قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک نبی نے اس کے ساتھ ارشاد فرمایا، جو بھی میرا امتی اچھا وضو کرتا ہے، خوبصورتی سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد پھر وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے نفل، مجھے اللہ ذوالجلال کی قسم ہے اللہ پاک اس پہ جنت کو واجب کر دیتے۔ کبھی یہ شوق بھی پورا کر لیا کرو کہ چلو یار وضو کرتا ہوں، ابھی نماز کے آگے کافی وقت ہے، وضو کرتا ہوں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر اللہ اکبر اپنے اوپر جنت کو واجب کروا لیتا ہے۔ یہ کام بھی کر لیا کرو مسلمانوں، اور بڑی آپ خواہشیں اپنی پوری کر لیتے ہو، یہ خواہش بھی تمہارے دل کے اندر اللہ پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اس وضو کی وجہ سے آپ کو فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی ہیں۔ تیرے میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت جو بندہ باوضو ہو کر بستر پہ سو جاتا ہے، باوضو ہو کر بستر پہ سوتا ہے، ایک پاکیزہ برگزیدہ فرشتہ اس کے ساتھ بستر میں سو جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا فرشتہ اس کے ساتھ سو جاتا ہے، نورانی رحمت کا فرشتہ اس کے ساتھ سو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ساری رات یہ بندہ سویا پڑا رہتا ہے، اس کی جگہ پر وہ فرشتہ حمد و ثنا کرتا رہتا ہے، جس کا اجر و ثواب اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتے ہیں۔ جب یہ بندہ بیدار ہوتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، یہ زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ساری رات فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اے میرے پروردگار یہ بندہ باوضو ہو کے سویا، یہ طہارت حاصل کر کے سویا، یہ وضو کر کے سویا، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے درجے بلند فرما۔ بندہ تو سویا پڑا ہے لیکن اس کے لیے دعا اللہ کے فرشتے مانگ رہے۔ کس وجہ سے ہوا؟ وضو کی وجہ سے ہوا۔ وضو کر کے سونے کی عادت ڈالو، فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو جاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح فرمایا، بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، ہاتھ جماعت ہو گئی، سلام پھیر لیا گیا، اور یہ بندہ باوضو ہے، جب تک یہ وہاں پر باوضو بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، یا ذکر و اذکار نہیں کرتا ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے،
اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے درجے بلند فرما۔ میرے بھائیوں، فرشتوں کی دعائیں ساتھ رہتی ہے ان لوگوں کے جو باوضو رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، باوضو ہو کر سونے کی عادت بناؤ۔ آگے آؤ، میں بات کو مختصر کروں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع ان یطیل غرتہ فلیفعل۔ اے لوگوں، قیامت والے دن تمہارے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کے آثار کی وجہ سے، اور تم میں سے جو بندہ چاہتا ہے اس کے اعضاء زیادہ روشن اور چمکدار ہو، اسے چاہیے کہ زیادہ زیادہ لمبا وضو کرے۔ کونیوں سے اوپر تک دھو لیا کرو، سارے آپ کے بازو چمکدار ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ٹخنوں سے اوپر آدھی پنڈلی تک دھو لیا کرو، آپ کی پنڈلیاں بھی چمکدار اور روشن ہو جائیں گی۔ فَلْيَفْعَلْ، تمہیں چاہیے کہ تم ایسا کرو کہ تاکہ قیامت والے دن یہ وضو کے پانی کی وجہ سے تمہاری روشنی، تمہارا نور، اللہ اس میں اضافہ فرما دے۔ آگے آؤ، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جب بندہ آ کے بسم اللہ کہہ کر وضو شروع کرتا ہے، جس نے بسم اللہ نہیں کی اس کا وضو نہیں ہوتا، جس نے بسم اللہ نہیں کی اس کا وضو ہوتا نہیں ہے۔ یاد رکھو، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دھونا شروع کرتا ہے، اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ ذوالجلال والاکرام اس کے پہلا قطرہ ہاتھ سے گرنے پر اس کے ہاتھوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پہلا قطرہ پانی کا تمہارے ہاتھ سے گرا، اللہ نے ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ گناہوں کو ناخنوں کے نیچے سے بھی کھرچ کے نکال دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب بندہ اپنے منہ کے اندر کلی کے لیے پانی ڈالتا ہے، اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، اس کے ہونٹوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اس کی زبان کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ میرے بھائیو، اس کے ناجائز جس طرح کھانے کے اندر کمی بیشی ہو گئی، دانتوں کے گناہ اللہ پاک نے معاف کر دیے، منہ کے اندر کے کلی کرنے کی وجہ سے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ ناک میں پانی چڑھایا، وہ اس نے اگر ناک کا غلط استعمال کیا، وہ گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ اور جناب چہرے کو دھوتا ہے، اس کی آنکھوں کے سارے پلکوں کے نیچے سے کھینچ کر سارے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس نے بازوؤں کو دھویا، بازوؤں کو دھونے کے بعد اللہ پاک نے اس کے دائیں ہاتھ کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا، بائیں بازو کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ پھر جناب یہ بسا کرتا ہے، اس کے سر کے اندر، دماغ کے اندر آنے والے غلط منصوبے، سوچ اور فکر اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا۔ اور یہ کانوں کا مسا کرتا ہے، کانوں کے ساتھ جو غلط چیزیں اس نے سنی ہیں، چغلیاں، غیبتیں اور گانے بجانے سنے ہیں، لیکن اب یہ اللہ پاک کے دربار میں آ گیا ہے، وہ کانوں کے بھی سارے گناہ اللہ پاک نے معاف کر دیے ہیں۔ اور اس نے اپنے دائیں پاؤں کو دھویا ہے، ہاں اس کے دائیں پاؤں کو بھی اللہ پاک نے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور اس نے بایاں پاؤں دھویا ہے، بائیں پاؤں کو دھونے کے بعد اللہ پاک نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے کھرچ کر بھی اس کے گناہوں کو نکال دیا گیا ہے۔ اور جب یہ وضو مکمل کرتا ہے، اللہ کے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَيُصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا انصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدتْهُ أُمُّهُ۔
اس نے جب وضو مکمل کر لیا ہے، اللہ پاک نے اس کو اس طرح کر دیا ہے، وضو کر کے جب یہ بندہ کھڑا ہوا ہے اس طرح اللہ نے کر دیا گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ وضو کی وجہ سے ہوا، وضو کی برکت سے ہوا ہے۔ دوسری روایت میں ایسے آتا ہے، فرمایا فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَتَهُ وَإِنْ كَادَ كَادَ سَالِمًا۔ اگر یہ بندہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے یا فرض نماز کے لیے چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ رفع اللہ بہا درجہ، ہر قدم پہ درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں اور مغفرت ہوتی چلی جاتی ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ وضو کر کے بیٹھ گیا ہے، قعد سالما سالما، بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے، اللہ پاک اس کے درجوں کو پھر بھی بلند فرماتا ہے۔ یہ ہے وضو کی برکت بھائی، باوضو رہا کرو، وضو کی عظمت کو سمجھو۔ وضو نہیں تو کوئی عبادت نہیں، طہارت نہیں تو کوئی عبادت نہیں، ساری عبادات کی بنیاد تمہاری طہارت اور وضو۔ آگے آؤ، فرمایا جب یہ بندہ وضو مکمل کر لیتا ہے اور پھر وضو کرنے کے بعد ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کرنے کے بعد بندہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، بعض روایات کے مطابق منہ اٹھا لیتا ہے یا اپنی انگلی اٹھا لیتا ہے یا نہیں بھی اٹھاتا، میرے بھائیو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وضو کی وجہ سے ہوا، وضو نے آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا دیے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، یہ وضو اتنی بڑی عبادت ہے، 8 دروازے کھلتے ہیں تو وضو سے کھلتے ہیں، طہارت سے کھلتے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا تو میرے بھائیوں صرف روزے والا دروازہ کھلا، نماز پڑھی تو نماز کا دروازہ کھلا، جہاد کیا تو باب جہاد کھلا، حج کیا تو باب حج کھلا، اور عمرہ کیا تو باب عمرہ کھلا۔ لیکن وضو ایسی عبادت ہے، آپ نے وضو کیا تو سارے دروازوں کو اللہ نے کھول دیا۔ اللہ اکبر، ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور میرے بھائیوں ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں، الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ یدخل فی ایہا شاء، اللہ کی طرف سے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کھول کے اعلان کیا جاتا ہے، ہاں میرے بندے تو نے اس انداز سے وضو کیا ہے، تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی کرے داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں وضو، اس کے پھر دنیا والوں نے بھی کچھ اپنے اپنے تجزیے حکمتیں پیش کی ہیں، بڑے بڑے ماہرین نے، ڈاکٹروں نے بھی۔ وضو، ہاں آج کے سائنسدان اربوں ڈالر لگا کر میرے پیغمبر کی ایک سنت کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، یا کسی بھی چیز کی ریسرچ کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی قسم 1400 سال پہلے کی میرے مصطفیٰ کی ہوئی آگے سنت کھڑی نظر آتی ہے۔ یہ اربوں ڈالر لگا کے ریسرچ کرتے ہیں، جب بنیاد پر پہنچتے ہیں سامنے نبی کی سنت کھڑی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے ہاتھوں کو دھویا، ہاتھ آپ سارا دن کام کرتے رہتے ہو، مختلف جگہوں پر ہاتھ لگتے رہتے ہیں، مختلف چیزوں سے ٹچ ہوتے رہتے ہیں اور ہاتھوں کے ساتھ جراثیم لگ جاتے ہیں۔ جب آپ نے ہاتھوں کو دھویا، وہ جراثیم ہاتھوں کے جراثیم ختم ہو گئے، کیونکہ آپ نے مختلف چیزوں سے ٹچ کیا ہے، کام کیا ہے۔ اس ہاتھوں کے دھونے میں حکمت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے جراثیم ختم ہو گئے۔
اور پھر جب آپ کلی کرتے ہیں میرے بھائیوں، کلی کے اوپر بھی انہوں نے یہ ریسرچ کی ہے کہ بندہ بولتا ہے، باتیں کرتا ہے، مختلف لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے، ان کے قریب کھڑا ہوتا ہے، یا ہوا کے اندر ہوتے ہیں جراثیم ہوتے ہیں، منہ کے اندر جراثیم چلے جاتے ہیں، جب یہ بندہ کلی کرتا ہے اس کے ہونٹوں سے جو جراثیم چپک جاتے ہیں، جو زبان سے دانتوں سے جراثیم چپک جاتے ہیں، جب بندہ کلی کرتا ہے اللہ کی قسم منہ کے جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ناک کے اندر پانی ڈالتا ہے، یہ ناک تمہارے پھیپھڑوں کے لیے ایک ہوا کا صافی ذریعہ اللہ پاک نے بنایا ہے، اور پھیپھڑوں کے لیے سائنسدانوں نے یہ بات لکھی ہے 80% پاکیزہ نمی والی ہوا چاہیے، اور تمہاری ناک کے اندر اللہ نے رطوبت کو پیدا کیا ہے جو نصف گیلن ہر دن کا رطوبت پیدا کرتی ہے۔ اس ناک کے اندر رطوبت ہے، وہ فلٹر کا کام دیتی ہے، جو ناک کے اندر بال اگتے ہیں یہ جھاڑو کا کام دیتے ہیں، یہ آپ جو سانس لیتے ہیں ہوا کو پیچھے لے کے جاتے ہیں، چونکہ پھیپھڑوں کو ہوا صاف ستھری چاہیے، یہ بال جھاڑو بھی لگاتے ہیں، رطوبت اس ساری ہوا کو پاک اور صاف کر کے رطوبت والی ہوا بنا کے تمہارے پھیپھڑوں کو صاف ستھری ہوا مہیا کرتی ہے۔ یہ ناک میں اللہ نے خزانہ رکھا ہے، یہاں پر بس نہیں۔ اور پھر آپ میرے بھائی اپنے چہرے کو دھوتے ہو، چہرے کے اوپر آنکھوں پر جو جراثیم جمتے ہیں، چہرے کے اندر اوپر جو گرد و غبار جمتی ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے۔ امریکہ کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے لکھا ہے عورتوں کے لیے بطور خاص، اللہ کی قسم میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان کی تحقیق ہے گوروں کی، جنہوں نے تمہارے لیے لوشنیں بنائی، جنہوں نے تمہارے لیے کریمیں بنائی، جنہوں نے تمہارے لیے یہ سارا میک اپ کا سامان بنایا اپنی انڈسٹری چلانے کے لیے، سب سے بڑا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کسی لوشن کسی میک اپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اے گوریو، اگر تم مسلمانوں کی طرح وضو سے اپنا چہرہ دھونا شروع کر دو، جو بندہ چہرے کو دھوتا ہے اس کا چہرہ روشن رہتا ہے۔ اپنے بھی کہتے ہیں غیر بھی کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا تمہارا چہرہ روشن ہوگا، چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، ان کو آج پتا چلا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بتایا وضو کے پانی سے چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، وضو کے پانی سے چہرے کے اندر بشاشت آ جاتی ہے۔ پھر آپ نے میرے بھائیوں بازوؤں کو دھویا، بازوؤں کو دھونے سے یہاں تک ان کے اندر قوت جہاں تک ہوتی ہے، یہاں تک قوت زیادہ ہوتی ہے، جب ان کو بار بار دھوتے ہیں اللہ کی قسم تمہارے بازوؤں کی قوت کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتا ہے، بار بار دھونے سے قوت بڑھتی ہے۔ اسی طرح قدم دھونے کی حکمت یہ بتائی کہ سارا دن آپ گلیوں میں چلتے ہو، بازاروں میں چلتے ہو اور زمین پر چلتے ہو، جراثیم طرح طرح کے لگ جاتے ہیں، جب آپ نے ایک پاؤں کو دھویا دوسرے کو دھویا آپ کے سارے پاؤں کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وضو کی حکمتیں، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث کے مطابق اللہ کے پاک نبی کی یہ سنت ہے کہ آپ وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا کرتے تھے، اپنے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا کرتے تھے۔ سائنسدانوں نے اس پر بھی ریسرچ کی ہے کہ محمد نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی کیوں پیا۔ جب ریسرچ کی دیواروں پر تیمارداروں پر ان کو وضو کا بچا ہوا پانی پلایا گیا، ان کو معدے کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو گئی، ان کا مثانہ جو بند تھا، مثانے کے اندر جو گرد ہوتی ہے کچرا ہوتا ہے میرے بھائیوں وہ سارا صاف اور ستھرا ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہو تمہارے مثانے صاف ہو اور تمہارے معدے ٹھیک ہو، وضو برتن کے پانی میں کیا کرو، اور پھر برتن میں وضو کا پانی بچا کر کھڑے ہو کر اس کو پی لیا کرو، اندر کی بیماریاں اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو جناب بار ٹوٹا کھول کے بہ رہے ہوتے جناب، دو بالٹیاں تھے ڈول چھوڑ دو، یا پھر اپنے گھر میں بیسن کھول کے کھڑا ہو گیا، نہیں، برتن میں وضو کرنا سنت ہے۔ اور اس کا کتنا مقدار کتنی ہے پانی کی؟ آپ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا لیٹر سے وضو کیا کرتے تھے۔ کتنے لیٹر سے؟ آدھا لیٹر پانی کا برتن لو، اس کے اندر بیٹھ کے وضو کرو اور اس کو پھر بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لو، اندر کی بیماریاں اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اور غسل کے لیے میرے بھائیوں غسل کا پانی اس کی مقدار 3 سے لے کر 5 لیٹر تک ہے، یہ سنت ہے۔ آدھا کلو پانی سے وضو کرنا سنت ہے،
اور 3 سے 5 کلو کے درمیان پانی غسل کے لیے استعمال کرنا مسنون ہے۔ ان سنتوں پر بھی عمل کر لو نا، لازمی ہے پانی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دریا کے کنارے پر بھی اگر بیٹھو تو پانی حساب سے استعمال کرو، وہاں پر بھی آپ نے اگر اسراف کیا اس کا بھی آپ سے اللہ حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ جب اگر پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم اسی آیت کے اندر قرآن نے بیان کیا ہے۔ آخری بات، تیمم اگر پانی نہ ملے تو فرمایا تیمم کر لیا کرو پاک مٹی کے ساتھ۔ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں، پانی نہیں ہے، آپ تیمم کر لیں۔ آپ پر غسل واجب ہے تب بھی آپ تیمم کر لیں، ایک ضرب مارے پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کی، پھر ان میں پھونک مارے۔ پھونک مارنے کے بعد ان کو میرے بھائیوں پہلے چہرے پر ملے اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں کو اور پھر بائیں کو، بس یہ آپ کا تیمم مکمل ہو گیا۔ یہ ہے اسلام کے طہارت کا نظام جو انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا